سارم برنی صاحب کے خلاف یہ سب کچھ جو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ امریکہ نے ثبوت دیے، امریکہ نے ثبوت بھی دیے، اور اس میں جو معاونت ہے نا وہ ایک بہت بڑا کردار ان کے بھائی انصار برنی کا ہے۔ برنی کے خلاف کچھ چارجز ہیں، اسمگلنگ کا جو ہے وہ الزام نہیں ہے ان پر، ساتھ میں جو ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ ہیں اس معاملات کو بھی، ان کے ٹرسٹ کے بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن ابھی وہ ایک ایشو ہے، ابھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ وہ بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کی۔ الزامات لگانے سے پہلے سارم برنی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے حیران کن۔ ظاہر ہے یہ بھی ہمارے ہاں ایک ایشو ہے، آپ جن پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں، دیکھیں مسیحا کے روپ میں کتنے ظالم چھپے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مسیحا کے روپ میں ظالم سارم برنی پر ایک اور الزام لگا دیا گیا ہے، وہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے، اور دوسری جانب سارم برنی صاحب نے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دیکھیے سارم برنی کے حوالے سے اور ان کے کیس کے حوالے سے پہلے جو اپڈیٹ ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو بچوں کی مبینہ اسمگلنگ یا پھر اسمگلنگ کے کیس میں سارم برنی صاحب، کیونکہ ایک بچی کا تو یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے اس کے عوض لیے اور ان کو گود دینے کے نام پر امریکہ اسمگل کیا، اور امریکی حکام نے ثبوت شیئر کیے ایف آئی اے کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ویڈیو میں بات کی گزشتہ ویڈیو میں کہ سارم برنی صاحب کے خلاف یہ سب کچھ جو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ امریکہ نے ثبوت دیے، امریکہ نے ثبوت بھی دیے، اور اس میں جو معاونت ہے نا وہ ایک بہت بڑا کردار ان کے بھائی انصار برنی کا ہے، جو کئی عرصہ گزر جانے کے باوجود ان سے ناراض رہتے ہیں، نالا رہتے ہیں، اور یہ ان سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اب جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس کیس کی، جس میں سارم برنی صاحب پر یہ الزام تھا کہ بھئی آپ نے جو بچے اسمگل کیے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو یعنی آپ اپنے دفاع میں، تو انہوں نے کہا بے بنیاد یہ سب کچھ ایسے چل رہا ہے۔ اور اس سے پچھلی جو سماعت تھی کہا جا رہا تھا کہ ریمانڈ دیا جائے، اگر ریمانڈ نہیں دیا گیا تو ہوگا یہ کہ سارم برنی صاحب شواہد کو ضائع کر سکتے ہیں، شواہد کو مٹا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سارم برنی پھر اگلی سماعت کے موقع پر آئے، انہوں نے ضمانت کے لیے رجوع کیا، عدالت نے وہ درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اور اب ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ سیشن عدالت سے ایک مرتبہ پھر انہوں نے رجوع کر دیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اب 11 جون کو شرقی کی عدالت یعنی کراچی میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے بچوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور اسمگلنگ کے کیس میں سماجی کارکن سارم برنی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی، اور جو استدعا تھی ایف آئی اے کی جانب سے کہ ملزم کو ایک مرتبہ پھر جسمانی ریمانڈ پر دیا جائے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، البتہ ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ اور 8 جون کو کراچی کے سیشن کورٹ نے بچوں کی اسمگلنگ کے کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے سماجی کارکن سارم برنی کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں عدالتی ریمانڈ پر، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ اور وکیل نے عدالت کو کیا بتایا تھا؟ وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک بھی سوال کا درست جواب نہیں دے رہے ہیں، ملزم کے ٹرسٹ کے حوالے سے بینکوں سے معلومات کا کہا ہے، اس میں منظم گروہ ملوث ہے۔ یعنی سارم برنی کے خلاف کچھ ایسے شواہد ملیں یا پھر سارم برنی کے خلاف پہلے سے شواہد موجود تھے، یہ یا پھر سارم برنی کے خلاف کچھ چارجز ہیں۔ اسمگلنگ کا جو ہے وہ الزام نہیں ہے ان پر، ساتھ میں جو ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ ہیں اس معاملات کو بھی، ان کے ٹرسٹ کے بھی معاملات چل رہے ہیں۔ اور عدالت نے سارم برنی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ اور یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب سارم برنی یعنی ان کی گرفتاری کا واقعہ، سارم برنی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا کراچی ایئرپورٹ سے، جب وہ امریکہ سے واپس آ رہے تھے۔ اور الزام پہلا ہمارے سامنے یہ آیا کہ سارم برنی صاحب نے یعنی امریکہ کی شکایت اور کینیڈا کی شکایت، اس میں کوئی 15-20 بچوں کے اسمگل ہونے کا واقعہ ہے، اور یعنی 25 کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ الزام ہے، یعنی اس میں 16-17 کے ثبوت بھی مل چکے ہیں، ایف آئی اے کے پاس ہیں، اور باقی جو دیگر معاملات ہیں، ٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں وہ بھی سارم برنی صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ اور
اس کے بعد ایک نیا الزام جو کہ سارم بنی پر لگا دیا گیا ہے، یہ ایک مفتی صاحب ہیں جو ان کے ساتھ اکثر شوز میں آیا کرتے تھے. انہوں نے پکچر بھی وہی شیئر کیا ہے جو وہ ایک رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی جو مفتی ابو محمد صاحب ہیں، اور انہوں نے الزامات لگانے سے پہلے سارم بنی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے حیران کن. اور دیکھیں ان کا جو پروفائل ہے، ایک تو یہ ریلیجس اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. یہ اپنے پروفائل پر اپنی بائیو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور ان کا سارم بنی صاحب کے ساتھ انٹریکشن بالکل ظاہر رہا ہے، اور ان کے بھی یعنی مناسب سے فالوورز ہیں. ٹویٹر پر کوئی 27,500 کے قریب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ایک اچھا اور مناسب پروفائل ان کا ہے. اور اب یہ مختلف ایشوز پر بات کرتے ہیں، بجٹ پر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سماجی مسائل ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا سارم بنی صاحب کی ایک پکچر شیئر کرتے ہوئے. انہوں نے لکھا کہ حیران کن، یہ سارم بنی صاحب ہیں جو سارم ٹرسٹ کے بانی ہیں. کسی بھی مسلک کے علماء کرام سے حسد بغض ان کا محبوب مشغلہ ہے. اب دیکھیں کسی بھی مسلک کے، یعنی اس میں تمام تر آپ مسالک ملا لیجئے کہ ان کے علماء کرام سے، یہ ایک عالم سے مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسلک سے نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو تمام مسالک کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے ان کو مسائل ہیں. یہ ان کا الزام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے، کہ مطلب ان کا انٹرسٹ ہے، ان کی ہیبٹ ہے کہ یعنی یہ کرتے ہیں. اور یہ پہلے کیا لکھ رہے ہیں کہ بغض کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سارم بنی صاحب ہیں، علماء کرام سے حسد بغض ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور رمضان المبارک میں. اب دیکھیں یہ الزام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ رمضان المبارک میں مختلف ٹی وی چینلز پر ان سے میرے شدید بحث مباحثے ہوئے. ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں جس قدر حالات خراب ہیں وہ علماء کرام کی وجہ سے ہیں. اچھا، یہ سارم بنی کی صرف رائے نہیں ہے، یعنی کہ علماء کرام کی وجہ سے حالات خراب ہیں. آپ لوگوں کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارم بنی کہہ رہے ہیں. اور سارم بنی کے خلاف ابھی چونکہ ان پر کیسز کا ایک انبار ہے، تو آپ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع کا فائدہ نہیں، لیکن ان پر ایک اور آپ الزام لگا کر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش. لیکن ابھی وہ ایک ایشو ہے، ابھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ وہ بات کر رہے ہیں. آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کی. یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شدید بحث مباحثے بھی کیے ہیں نا، یعنی اعتراض بھی تو کیا ہے نا، وہ بھی ٹی وی چینلز پر ہی ریکارڈڈ ہے. تو پہلے جب بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ سارم بنی صاحب کو غلط نہیں سمجھتے ہوں گے، یا ان کی جو پہلے بات ہائی لائٹ بھی تب ہوئی ہے نا، ابھی پتہ چلا ہے نا. ہم سارم بنی کو سرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے سامنے یہ خبر آئی ہے نا، تو ہم نے پہلے سرچ ہی نہیں کیا. اور ظاہر غلط سمجھتے ہیں جب بھی ان کے ٹرانسمیشنز میں بحث و مباحثے بھی ہوئے، ظاہر وہ جواب اور دیکھیں یہ کیا کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی جو بڑی وجہ ہے کیا علماء کرام ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں علماء کرام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ مذہبی عدم برداشت، اور اس کے علاوہ ہم معاشرتی مسائل پر بات نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم حقوق العباد کی بات نہیں کرتے، حقوق اللہ کی بات کر دیتے ہیں. اور ہم نے کبھی اس پر بات نہیں کی کہ بھئی ٹریفک سگنل نہیں توڑنا، اور اس کے علاوہ ہم نے کبھی اس پر بات نہیں کی کہ آپ نے لائن کو فالو کرنا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ معاشرتی مسائل پر علماء کرام بات نہیں کرتے. تو اس حوالے سے بھی مختلف لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام اس معاشرے کو یعنی کچھ کردار ضرور ہے. ہر کسی کو یعنی صرف اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پورے ذمہ دار یہ ہیں. ہم بطور ایک معاشرہ ذمہ دار ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے بگاڑ کے میں آپ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ظاہر ہے ہم اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو علماء کرام کوئی بھی ہو. بالکل. یہ مفتی ابو محمد صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ صاحب امریکہ کی درخواست پر بچوں کی اسمگلنگ کیس میں FIA کے پاس گرفتار ہیں. ایک نومولود بچی حیا نامی بچی کی 10 لاکھ روپے قیمت میں اسمگلنگ ثابت بھی ہو گئی ہے. یہ کیسے ثابت ہوئی ہے کہ ایک یعنی سارم بنی تک پہنچنے میں اس بچی کو کوئی 2 سے 3 خواتین نے یعنی خریدا، اور اس کے بعد سارم بنی تک یہ بچی پہنچی ہے. اور سارم بنی کی غلطی یہ بڑا بھنڈ ہے، بڑا بلنڈر ہے. اور انہوں نے فیملی کورٹ میں اس کو لاوارث قرار دیا، اور یہ کہا کہ یہ لاوارث ہے. اور اس کے بعد اس بچی کو امریکہ لے گئے اور وہاں دے دیا. اور دیکھیں آپ دے رہے ہیں، اگر محض انسانی بنیادوں پر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ پیسے کیوں لے رہے ہیں؟
تو آپ کو پیسے نہیں لینے چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے کہ آپ پر ہی ثابت ہو جاتے ہیں. صحیح. تو باقی بھی ہمارے جو سماجی کارکنان ہیں, سماجی رہنما ہیں, وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں فلاحی کاموں میں. سو سارم بنری نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا نام ہے فلاحی حوالے سے, لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ سامنے آئی ہے, ظاہر سی بات ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور سارم بنری اب تک پاکستانی عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکیں کہ اب پاکستان کی تمام تر عدالتیں سارم بنری کے خلاف ہو گئی ہیں, اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ سارم بنری کو باہر نہیں آنے دینا. آپ یہ بھی دیکھیں, عمران خان صاحب کے خلاف ایک تاثر ہے نا کہ ان کے خلاف پورا پاکستان کا نظام ہے, تو وہ بھی تو مقدمات سے بری ہو رہے ہیں نا. جب وہ مقدمات سے بری ہو رہے ہیں, پورا سسٹم ان کے خلاف ہے, باہر نہیں آ رہے, لیکن سارم بنری انہوں نے بھی تو اب سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. سیشن کورٹ پہ کل سماعت ہے اس کی کہ سارم بنری کو ضمانت دی جائے یا نہیں دی جائے. ضمانت پہلے مسترد کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارم بنری کے خلاف جو بھی تحقیقات ہیں وہ کسی ایسے موقع پر تو ہیں ہی نا کہ سارم بنری کو ابھی قانون یہ سمجھتا ہے کہ یہ تحویل میں رہنے چاہیے اور ان سے مزید جو تفتیش ہے وہ کی جا سکے. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھ آئی کہ دیندار طبقے پر ہمیشہ تنقید کی کیا وجوہات ہے. دیکھیں, تمام تر دیندار برے نہیں ہوتے, اور تمام تر جو معاشرتی کردار ہیں وہ بھی برے نہیں ہوتے. ظاہر ہے کچھ افراد ہوتے ہیں تو وہ بگاڑ کا باعث ضرور ہوتے ہیں, چاہے وہ علماء کرام میں ہوں, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہو, کوئی بھی ہو. تو یہ ظاہر ہے یہ ہم سب ایکولی تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب برے ہیں, کو تو آپ ظاہر سی ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارم بنری صاحب اور اس ملک میں مسیحا کے روپ میں کتنے ظالم چھپے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے بطور مجموعی بات کر دی ہے کہ پاکستان یہ بھی ہمارے ہاں ایک ایشو ہے. آپ جن پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں, دیکھیں مسیحا کے روپ میں کتنے ظالم چھپے ہوئے ہیں, یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں یا محض اس بنیاد پر بات کر رہے ہیں, یا ان کا ایک اندازہ ہے سارم بنری کو پکڑے جانے کے خلاف یا پھر پکڑے جانے کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ دیکھیں سارم بنری جیسا بندہ کہ جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے وہ بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے. سو دیکھیں اب آگے کیا کہتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب, کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح کے تمام اداروں کے معاملات کا ازسر نو تحقیقات کرنی چاہیے, اور قبل اس کے یعنی اس سے پہلے کہ دوسرے ممالک ہمیں اطلاع کریں کہ پاکستان میں کون کیا دھندا کر رہا ہے. دیکھیں پاکستانی اتھارٹیز کی تو غفلت ہے نا, یہ ناکامی ہے. یہ تو نہیں آپ کی کامیابی کہی جا سکے گی کہ آپ کو امریکہ بتائے اور امریکہ آپ کو ثبوت دے اور اس کے بعد آپ کارروائی کریں, اور ناقابل تردید ثبوت ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ سارم بنری کے خلاف, اور ایک پوری چین تھی کہ کہاں کس نے بچی کو خریدا, اس کے بعد سارم بنری تک کیسے پہنچی. تو ایک لمبی فہرست ہے. باقی جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں وہ اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہیں کہ جو سارم بنری صاحب ہیں وہ صرف اس میں یعنی ان بچوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے ملوث پائے گئے ہیں, یا پھر دیکھیں ٹرسٹ کے ایشوز کو کیوں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں سارم بنری پر, تو ان کا ٹرسٹ کہیں رائے گاہ نہ ہو, تو اسی لیے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے انسانی اسمگلنگ کا, تو ظاہر ہے ساتھ میں پھر اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.